بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدیر۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمینوں کا خالق ہے۔ پروں والے فرشتوں کو بنی آدم کی طرف رسول بنایا کرتا ہے، جن کے 2 3 4 پر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی جس قدر چاہتا ہے پیدائش میں زیادتی کر دیتا ہے۔ اللہ ہر ایک چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم۔ یہی کارن ہے کہ جس پرکار کی رحمت کا دروازہ بندوں کے لیے کھول دے تو کوئی اس کو بند نہیں کر سکتا، اور جس کو بند کر دے اس کے بعد کوئی اسے کھولنے والا نہیں، کیونکہ وہ بڑی قدرت والا اور بڑا زبردست حکمت والا ہے۔ يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اے لوگو، اللہ کی مہربانیوں کو یاد کرو جو تمہارے حال پر ہیں۔ کیا اللہ کے علاوہ کوئی خالق ارتھات پیدا کرنے والا ہے جو تم کو آسمانوں سے پانی کے ذریعہ اور زمین سے فصلوں کے ذریعہ روزی دے؟ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں کو بہہ کے جا رہے ہو؟ اور اگر تمہیں جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں، تم سے پہلے کئی رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے، اور سب کام اللہ کی طرف پھرتے ہیں۔ يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور۔ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير۔ لوگو، اس پرکار کے واقعات سے سبق حاصل کرو، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے۔ پس تم دنیا کی چھوٹی سی زندگی سے دھوکہ نہ کھانا اور نہ اس بڑے دھوکے باز شیطان کے دھوکے میں آنا۔ سنو، شیطان تمہارا بلا شبہ دشمن ہے، تو تم بھی اس کو اپنا دشمن سمجھو۔ وہ اپنے گروہ کو برائیوں کی طرف اس لیے بلاتا ہے کہ وہ جہنمی بنے۔
الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. جو لوگ کافر ہیں یعنی اللہ کے حکموں کا انکار کرنے والے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کار بھی کیے ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے۔ بھلا کس کو اپنے برے اعمال اچھے نظر آئیں اور وہ انہی کو اچھا جانے تو وہ کیوں کر ان کو چھوڑ سکتا ہے؟ اللہ جسے چاہے گمراہ کرے اور جسے چاہے ہدایت کرے، پس اے نبی تو ان کے حال پر افسوس کرتے کرتے اپنی جان کو ہلاک نہ کر لینا۔ جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ کو سب معلوم ہے۔ والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. اللہ ہی ورشا سے پورو ہوائیں بھیجتا ہے، پھر وہ بادل کو اڑاتی ہیں، پھر ہم انہی ہواؤں کے ذریعہ اس بادل کو سوکھی زمین کی طرف لے جاتے ہیں، پھر اس بادل کے پانی سے اس زمین کو سوکھنے کے بعد تازہ کر دیتے ہیں۔ اسی پرکار جی اٹھنا ہوگا۔ جو کوئی عزت چاہنے والا ہے تو سب کی سب عزت اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ پاک کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں اور اسی کی شان ہے کہ نیک اعمال کو اپنی طرف اٹھاتا ہے، اور جو لوگ مکاری سے برے کام کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور ان کی مکاری انتتا ارتھات آخرکار تباہ ہوگی۔ والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. اور اللہ ہی نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے تمہارا سلسلہ چلایا، پھر تم کو جوڑے ارتھات پتی پتنی بنایا۔ جس کسی مادہ کو گرو ٹھہرتا ہے اور جو مادہ بچہ جنتی ہے وہ اس کے علم سے جنتی ہے، اور جو شخص عام انسانی عمر سے زیادہ عمر دیا جاتا ہے اور جو کم دیا جاتا ہے
وہ سب اللہ کی کتاب میں موجود ہے۔ کچھ شک نہیں کہ یہ کام اللہ کے نزدیک آسان ہے۔ وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون۔ اور سنو، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی یہ نشانی ہے کہ دو پرکار کے دریا برابر نہیں۔ ایک تو ایسا ہے کہ اس کا پانی میٹھا بہت سوادشٹ ہے، اور ایک کا نہایت کڑوا اور کھارا ہے، اور تم لوگ ان دونوں میں سے تازہ تازہ مچھلیوں کا گوشت کھاتے ہو اور موتی وغیرہ جواہرات کے زیور نکال کر پہنتے ہو، اور تم دیکھتے ہو کہ جہاز اس میں پانی کو چیرتے ہوئے چلتے ہیں تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کر سکو۔ يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير۔ سنو، وہی اللہ ہے جو رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، اور سورج اور چاند کو اسی نے مسخر ارتھات آدھین کر رکھا ہے، ہر ایک مقرر وقت تک چلتا ہے۔ سنو، یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اسی کا سب کچھ اختیار ہے۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کو تم پکارتے ہو اور جن سے مرادیں مانگتے ہو، وہ ایک دھاگے کا بھی اختیار نہیں رکھتے۔ ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير۔ اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار نہیں سنتے، پھر قبول کریں تو کیسے؟ اور اگر تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیں کہ وہ کسی طرح سن پائیں تو بھی تمہاری دعا قبول نہیں کر سکتے۔ اور سنو، قیامت کے روز تمہارے شرک سے انکار کریں گے، اور اللہ خبر رکھنے والے جیسی خبر تم کو کوئی نہیں بتلا سکتا۔ یا ایہا الناس انتم الفقراء الى اللہ واللہ هو الغنی الحمید ان یشأ یذہبکم ویأت بخلق جدید وما ذلك على اللہ بعزیز۔ اے لوگو، تم اللہ کی جناب کے محتاج ہو، اور وہ اللہ بے نیاز ہے، اور وہ تمام تعریفوں کا مستحق ہے۔ اگر چاہے تو تم کو فنا کر دے اور تمہارے استھان پر نئی مخلوق لے آئے، اور یہ کام اللہ پر کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ ولا تزر وازرة وزر أخرى
وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ اور دوسرا کوئی کسی کے گناہ نہ اٹھائے گا، اور اگر کوئی گناہوں میں دبا ہوا اپنے بوجھ کی طرف کسی دوسرے کو بلائے گا تو اس سے کچھ لے کر ہلکا نہ کیا جائے گا، اگرچہ وہ قریبی سمبندھی ہی کیوں نہ ہو۔ جو لوگ اپنے پروردگار سے بن دیکھے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو سدھر جائے تو اس کا لابھ اسی کو ہے، اور اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹنا ہے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ۔ اور جو اس راز سے بے خبر ہیں وہ اندھے ہیں، پس اندھا اور انکھیارا ارتھات آنکھوں والا برابر نہیں۔ نہ اندھیرا اور نور برابر ہیں، نہ سایہ اور گرمی برابر ہیں، اور نہ زندے اور مردے برابر ہیں۔ پس نتیجہ یہ کہ جو لوگ اللہ کے احکام کی مخالفت کرتے ہیں وہ دراصل مردے ہیں۔ یوں اللہ تو جسے چاہے سنا سکتا ہے، مگر تو اے نبی قبروں میں پڑے ہوئے مردوں کو نہیں سنا سکتا، تو کیول ڈرانے والا ہے۔ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ ہم نے تجھ کو سچائی کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اسی پرکار ہر ایک قوم میں کوئی نہ کوئی ڈرانے والا گزرا ہے۔ پھر اگر یہ لوگ تجھے جھٹلاتے رہے تو تجھ کو غم نہ کرنا چاہیے، جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، ان کے پاس ان کے رسول کھلے معجزے اور دینی رسالے ارتھات پترکائیں اور روشن کتاب لائے، مگر انہوں نے انکار ہی کیا۔ سو جو لوگ کافر تھے میں نے ان کو خوب پکڑا، پھر میری ناراضگی کیسی ہوئی۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ
ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمان سے پانی اتارتا ہے، پھر اس کے ساتھ مختلف رنگوں کے پھل پیدا کرتا ہے، اور پہاڑوں میں جو بعض ٹکڑے سفید اور بعض لال مختلف رنگ کے ہیں اور بعض بہت سیاہ کالے، یہ بھی اس کی قدرت کے کرشمے ہیں۔ اسی طرح آدمیوں، جانوروں اور چارپائیوں میں بعض مختلف رنگ کے ہیں۔ اللہ کے بندوں میں سے علماء ارتھات علم والے ہی ڈرتے ہیں، پس اللہ کی پہچان یہی اللہ سے ڈرنا ہے۔ اللہ غالب اور بڑا بخشنے والا ہے۔ إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور۔ جو لوگ اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، غور فکر کرتے ہیں اور نماز وقت پر ادا کرتے ہیں اور ہمارے دیے میں سے ضرورت کے انوسار کھلے اور چھپے خرچ بھی کرتے ہیں، یہی لوگ ایک بڑی تجارت کی آشا کرتے ہیں جس میں کبھی گھاٹا نہ پائیں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ ان کے اعمال کے پورے بدلے دے گا اور محض اپنے فضل سے زیادہ بھی عطا کرے گا۔ وہ بڑا بخشنے والا، بڑا قدر کرنے والا ہے۔ والذی اوحینا الیک من الكتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ ان اللہ بعباده لخبیر بصیر۔ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير۔ جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير۔ جو کتاب ہم نے تیری طرف بھیجی ہے وہی سچی ہے۔ جو کتاب تورات انجیل نام کی اس کے سامنے ہے اس کی تصدیق کرتی ہے۔ بلا شبہ اللہ اپنے بندوں کے حال سے خبردار دیکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے منتخب کیا، بعض ان میں کے اپنے حق میں ظالم ہوں گے، کچھ ان میں کے درمیانہ درجے کے ہیں اور کچھ ان میں کے اللہ کے حکموں سے نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہوں گے۔ یہی بڑا فضل ہے۔ جس کا بدلہ ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے، ان باغوں میں
سونے کے کنگن اور موتی ان کو پہنائیں گے، اور ان باغوں میں ان کا لباس ریشمی ہوگا۔ وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب۔ اور کہیں گے ہر پرکار کی تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے ہر پرکار کے غموں کو دور کر دیا ہے۔ بے شک ہمارا پروردگار بڑا بخشنے والا اور قدر کرنے والا ہے، جس نے کیول اپنے فضل سے ہم کو ٹھہرنے کے استھان جنت میں اتارا ہے، جس میں نہ کسی طرح کی تکلیف ہے، نہ تھکان اور نہ کمزوری۔ والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير۔ اور ان کے مقابلہ میں جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان پر موت کا حکم ہوگا کہ مر جائیں اور نہ ان کے عذاب میں کچھ کمی ہوگی۔ اسی پرکار ہم ہر ایک ناشکر کافر کو سزا دیں گے۔ وہ اس دوزخ میں چیخیں مارتے ہوئے کہیں گے کہ ہمارے پروردگار تو ہم کو اس دوزخ سے نکال لے تو ہم اپنے برے کاموں کو چھوڑ کر نیک عمل کریں گے۔ ان کو اتر ملے گا، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی؟ جس میں کوئی نصیحت پانا چاہتا تو پا سکتا تھا، اور تمہارے پاس سمجھانے والے بھی آئے تھے، مگر تم نے کسی کی ایک نہ سنی، پس اب تم اپنے کیے کا سواد چکھو، ظالموں کے لیے کوئی مدد نہیں۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا۔ اللہ آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے، بلکہ وہ سینے کے بھیدوں کو جاننے والا ہے۔ اسی نے تم لوگوں کو زمین پر اپنا خلیفہ بنایا، پس جس نے اللہ اور اللہ کے احکام سے انکار کیا تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور کافروں کے کفر سے ان کے پروردگار کے ہاں غضب ہی بڑھتا ہے، اور کفر سے انہی کا نقصان ہوتا ہے۔ قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض
أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا۔ ان سے کہہ دے کہ بتلاؤ تو صحیح، جن شریکوں کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو مجھے دکھاؤ تو صحیح، انہوں نے کیا بنایا ہے؟ کیا زمین میں انہوں نے کچھ پیدا کیا ہے، یا آسمانوں میں ان کی کچھ ساجھیداری ہے، یا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے کہ اس کی دلیل پر یہ لوگ قائم ہیں؟ اس معاملے میں ان کو اجازت ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا شریک بنائیں، مگر ایسا نہیں، بلکہ بعض ظالم لوگ بعض کو محض فریب کے وعدے دیتے ہیں۔ إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا۔ اللہ زمینوں اور آسمانوں کو گرنے سے تھامے ہوئے ہے، اور اگر یہ دونوں اپنے استھان سے ٹل جائیں تو اس اللہ کے علاوہ کوئی ان کو سنبھال نہیں سکتا، وہ اس کے باوجود کہ اکیلا پیدا کرنے والا ہے، بڑے حوصلے والا اور بخشنے والا ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا۔ اور ایک زمانہ تھا کہ انہوں نے بڑی پکی قسمیں کھا لی تھیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی سمجھانے والا آئے تو ہم ضرور ہی دوسری قوموں سے زیادہ ہدایت پر ہوں گے۔ پھر جب ڈرانے والا ان کے پاس آ پہنچا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہو کر آ گئے، تو ملک میں تکبر اور برے عملوں کی وجہ سے ان کو حقانی تعلیم سے نفرت ہی نفرت زیادہ ہوتی گئی، اور بدعملی کا اثر ہمیشہ کرنے والوں ہی پر پڑتا ہے، اس لیے ان سے بھی وہی برتاؤ ہوگا، کیونکہ یہ بھی تو اب بس پہلے لوگوں کے سے برتاؤ کا سا انتظار کر رہے ہیں کہ جس پرکار ان پر عذاب آیا ان پر بھی آئے، پس تم اللہ کے قانون کو بدلا ہوا نہیں پاؤ گے، اور ہرگز اللہ کا قانون ٹلتا ہوا نہ دیکھو گے، اور ضرور ضرور ایسا ہی ہوگا۔ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قديرا۔ ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة
ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا۔ کیا انہوں نے ملک میں پھر کر نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو تعداد میں زیادہ اور بلبوتے میں ان سے بڑھ کر تھے، اور اللہ کو تو کوئی چیز نہ آسمانوں میں عاجز کر سکتی ہے نہ زمین میں، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ بڑے علم والا اور بڑی قدرت والا ہے۔ حالانکہ اگر اللہ لوگوں کی ان کے برے کاموں پر پکڑ کرے تو کسی جودھاری کو زمین پر جیوت نہ چھوڑے، لیکن ایک مقررہ وقت موت تک ان کو ڈھیل دیتا ہے۔ پس جب ان کا وقت آ جائے گا تو اللہ ان کے اعمال کے مطابق ان کو بدلہ دے گا۔ اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔